औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों, मदाहों और मेरे चाहने वालों। बेटा आज मैंने 2-3 टॉपिक्स पे बात करनी है। एक तो ये है कि लाहौर के कबूतरबाज मेरे भाई, मेरे जैसे जो घर में बच्चे पलवा के लोगों को बेचते हैं, उन्होंने एक काम शुरू कर दी है जो पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था वो ठीक नहीं है, जो फीड के ऊपर बच्चे पलवा रहे हैं। बहुत लोगों ने अभी भी सुबह भी मेरे पास लोगों ने फ़ोन किए हैं। मैंने उन्हों को कहा है कि मैं फीड पे बच्चे नहीं पालता, मैं ये भोरे करता हूँ। पहले इन्हों को मैं भोरे दे के फिर मैं दूसरा दाना देता हूँ। बेटा आपने अगर फीड पे बच्चे पाले हुए हैं और आपने बेचने हैं तो आपका ये काम है कि जिसको आप बेचें उसको बता दें कि ये बच्चे मैंने फीड पे पाले हुए हैं। आप उन्हों को एकदम दूसरे दाने पे ना लेके आए। जो आदमी फीड का बच्चा पला हुआ एकदम दूसरे दाने पे लेके आएगा तो बेटा माफ़ करें, ये सफ़ेद दाढ़ी से मेरा तजर्बा कहता है वो मर जाएगा या बीमार हो जाएगा। तो आप किसी को चंद पैसों के लिए, अब तो हज़ारों में ही है, ये इतनी गलती ना करें। आप फीड अगर डालते हैं बेटा, अब मैं फीड नहीं डालता पर मैं आपको कितने सालों से कह रहा हूँ कि मैं शुरू में सबसे पहले हर खुडे में एक आधी सूखी रोटी पीस के डालता हूँ। जो सूखी रोटी है ना वो फीड से काफ़ी मिलती जुलती है और वो कबूतर खा के या बच्चा खा के बड़ी जल्दी हज़म कर लेता है। आप आजकल सूखी रोटियाँ मिल नहीं रही इसलिए क्योंकि मौसम बरसातों का है और सूखी रोटी जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाती है तो उसको आपको धूप लगानी पड़ती है। सबसे सस्ती और सबसे अच्छी खुराक जो है ना बेटा, मेरे हिसाब से वो सूखी रोटी है, क्योंकि तंदूर से सूखी रोटियाँ अब 25 रुपए किलो मिल जाती हैं। 25 नहीं मिलेंगी तो चलो 30 रुपए किलो मिल जाएंगी। दाने से तो सस्ती है ना। अब फीड 80 रुपए किलो है। अच्छा दाना जो है वो 100 रुपए किलो, 110, 120 रुपए किलो है और फिर उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा भी नहीं आना। जब मेरे तजर्बे से आप सूखी रोटियाँ पीस के आप उन्हों को डाल दें तो वो ठीक हो जाएगा। तो आप शुरू में नाश्ता उनको सूखी रोटियों का करवाएं, उसके बाद आप वो उनको दाना डाल दें। और हर कबूतरबाज अगर शुरू अपने कबूतरों को खुराक डालने वक्त थोड़ी सी सूखी रोटी पीस के डाले तो मैं ये फ़र्ज़ नहीं है, अल्लाह को जान देनी है। मेरा अपना तजर्बा है कि आप फ़ायदे में रहेंगे। आप करके देख लें, इसका अगर नुकसान होगा आप मुझको बदुआ दे देना और अगर फ़ायदा होगा तो आप मुझको दुआ दे देना बेटा। एक तो ये क्लैरिफाई मैंने आपको करना था, ये आप मेहरबानी करके आप ऐसे कर लें। और दूसरा बेटा, मेरे कबूतरों की पिक्चरें मैंने बहुत ज़्यादा लगाई हैं। हर कबूतरबाज ने मेरे कबूतरों की पिक्चरें देखी हैं। उन्होंने मुझको कहा कि ख्वाजा साहब आपके कबूतर सारे कबूतरबाजों के कबूतरों से थोड़े से फ़र्क लगते हैं। उन्हों का खड़े होने का तरीका ऐसा है जैसे असील मुर्गों का होता है। उन्हों के पर में और सीने में 1 इंच का इधर से और 1 इंच का उधर से गैप आता है। बेटा ये बिल्कुल ठीक आप लोगों ने कहा, उन्हों का गैप आता है और ये गैप के पीछे 2 वजह है। मैंने दोनों वजह आप लोगों को बताई हुई हैं। आप अगर नहीं मानते तो फिर आप मुझको ना कहा करें बेटा। एक तो ये है कि आपने जब भी पिक्चर उतारनी है, ये मैं अब आपको सीक्रेट बताने लगा हूँ। मैंने वादा किया हुआ है कि मैं आपके लोगों के साथ झूठ नहीं बोलूँगा
اور جو کچھ سیکھا ہوا ہے میں آپ کو بتا کے جاؤں گا. یہ ایک بڑی سیکرٹ بات ہے کہ جب بھی آپ کبوتروں کی پکچر اتاریں، وہ بھوکے کبوتروں کی پکچر اتاریں، دانا کھا کے کبوتروں کی پکچر نہ اتاریں. اس میں یہ ہے کہ بیٹا جب آپ دانا کھلائیں گے نا کبوتروں کے، تو کبوتروں کا پوٹا ایسے لمک جائے گا، اور یہ جو شولڈر کا اور پوٹے کا سینے کا فاصلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا. کبوتر کی اچھی پکچر نہیں آئے گی. جب وہ بھوکا ہوگا اس کا سٹینڈنگ پوزیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی. ایک تو یہ بات. اور دوسری بات بیٹا، آج سے یہ میں بات آپ کو بتانے لگا ہوں، کم سے کم 30 سال پہلے ایک دفعہ ہماری دعوت کی حاجی نعیم صاحب تھے شاید، گجرانوالے کے جو حاجی ویبڈا ٹاؤن میں رہتے تھے، نعیم ہی تھے میرے خیال ہے، حاجی نعیم داڑھی والے، وہ انہوں نے دعوت کی. اللہ نے انہوں کو دیا ہوا تھا. انہوں نے چودھری سخی کے ساتھ پھر بعد میں بازیاں لگائی ہیں، تب بازی نہیں تھی لگائی ہوئی. وہ نیا ویبڈا ٹاؤن جب بن رہا تھا اس میں وہ رہتے تھے. میاں نذیر کے شاگرد تھے. انہوں نے دعوت کی، بہت اچھی دعوت کی. ادھر جب میں چودھری سخی کے ساتھ گیا، باقی سارے ہمارے دوست بھی گئے. انہوں نے ویبڈا ٹاؤن میں ان کا گھر تھا. انہوں نے جو اپنے کھڈے بنائے ہوئے تھے وہ بہت اچھے کھڈے تھے. انہوں نے جو جوڑوں والے پٹھے نئے تیار کرتے تھے، انہوں کے لیے ایک الگ کھڈا بنایا ہوا تھا جو 2 مرلے میں جال تھا. کھڈا پیچھے چھوٹا سا، آگے 2 مرلے میں جال. میں نے انہوں سے پوچھا کہ حاجی صاحب یہ آپ نے کیوں بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو کبوتر کو اور کبوتری کو آپ نے جوڑوں میں ڈالنا ہے، اگر آپ اس کو اڑا کے جوڑوں میں ڈالیں گے نا، اس کی خوبصورتی اور ہوگی. اور اگر آپ بچپن میں ایک بچے کو کاٹ کے جوڑوں میں ڈال لیں گے تو اس کی خوبصورتی اتنی نہیں ہوگی. میں نے یہ انہوں کی بات نوٹ کر لی. اس کے بعد میں چودھری سخی کی طرف آیا. چودھری سخی میرے ساتھ ہی تھا. چودھری سخی نے بھی یہ بات نوٹ کر لی. جو جوڑوں میں کبوتر چودھری سخی نے اڑا کے ڈالے ہوئے تھے انہوں کی کھلونیاں اور رزلٹ اور تھے، اور جو بچپن میں ڈالے ہوئے تھے انہوں کی وہ چیز نہیں تھی. تو بیٹا یہ میں نے ایک چیز سیکھی تھی. اللہ انہوں کو جنت نصیب کرے. بڑے اچھے وہ آدمی تھے. انہوں نے بتایا، میں نے انہوں کی یہ چیز اپنا لی. اور اب میرا یہ جو سیٹ اپ ہے یہ 3 مرلے میں ہے. روز ایک دن میں رائٹ ہینڈ سائیڈ کے کبوتر کھولتا ہوں، ایک دن میں لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے کبوتر کھولتا ہوں، اور انہوں کو 2 مرلوں میں باہر نکال کے تھوڑی تھوڑی سی میں انہوں کو اڑار بھی دیتا ہوں کہ انہوں کی ایکسرسائز ہو جائے. اور بیٹا اگر آپ یہ ایسے کر لیں تو آپ فائدے میں رہیں گے، آپ نقصان میں نہیں رہیں گے. یہ ایک چیز ہے. اور دوسری ایک اور چیز ہے بیٹا، میں نے 2-3 دفعہ کی ہے، میں بھول گیا ہوا تھا. آپ نے جب اپنے جوڑے اب آج کل لگانے ہیں، لگانے سے پہلے ایک دفعہ آپ بازار سے 2 کلو یا 1 کلو پالک لے کے آئیں. ساگ لا کے اس کو پانی میں ڈال کے خوب ابالیں. خوب ابال کے بعد میں اس کو نچوڑ کے اس کا پانی کبوتروں کو پلا دیں. اس میں ملٹی وٹامنز بھی ہیں، آئرن بھی ہے اور کیلشیم بھی ہے.
कई कबूतरी हैं जो अंडों से रुक गई होंगी, वो जल्दी अंडे भी दे देंगी। ये मैं करता होता हूँ, पर मैं भूल गया हुआ था, मैंने कल ये की है। अब इसका रिजल्ट, इसका भी कोई नुकसान नहीं है। सबसे ज्यादा अब आजकल मैंने एक इंटरव्यू देखा है, एक सरदार हैं इंडिया के, उन्होंने मुझको इंग्लैंड से वो इंटरव्यू भेजा है। आजकल इंग्लैंड में एक नई ड्रिंक शुरू हुई है, ऑर्गेनिक ड्रिंक उसको कह रही हैं, आदमियों के लिए। उसमें वो गाजरें डाल रही हैं, खीरा डाल रही हैं, चुकंदर को उबाल के डाल रही हैं, पालक डाल रही हैं और किन्नू डाल रही हैं। पालक, अब हमने कभी भी जिंदगी में साग खाया हुआ है, पर पालक का हमने कभी जूस नहीं पिया हुआ या उबाल के नहीं खाई हुई। अब नई टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है कि कहते हैं कि पालक में सबसे ज़्यादा आयरन है और विटामिन्स हैं, तो वो अगर 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो पालक हम लेके 1 किलो को उबाल के उसका पानी कबूतरों को डाल दें, तो इसमें बेटा कोई हर्ज नहीं है। ये आप करके देख लें और मुझको आप बता दें कि इसका फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। ये एक ये। और अब मेन बात एक मैं आपको जो बताना चाहता हूँ बेटा, अल्लाह जन्नत नसीब करे सारे बुजुर्गों को। मिस्त्री दीन साहब ने, मैंने अपने चैनल पे एक इंटरव्यू शाया करवाया मिस्त्री दीन मरूम साहब का, जिसमें उन्होंने बुढ़ापे में कहा था कि मेरे कबूतर वर्टिकल बिल्कुल सीधे इस तरह आसमान जाते थे। उन्होंने ये कहा था। मैं मानता हूँ उनका कबूतर बाजी का तजर्बा बहुत ज़्यादा है, और ये भी मैं मानता हूँ कि वो ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं थे बोलते। ये बिल्कुल ठीक है। और ये भी मैं मानता हूँ कि चौधरी सखी के पास सारे कबूतर उन्हों के ही हैं। अब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे से इसरार करना शुरू किया है और मुझको कहा कि मिस्त्री दीन साहब उस इंटरव्यू में, या तो मिस्त्री दीन साहब झूठ बोल रहे हैं या चौधरी सखी झूठ बोल रहा है, क्योंकि चौधरी सखी के पास सारे कबूतर मिस्त्री दीन साहब के हैं। जो आप वो कह रहा है चौधरी सखी के कबूतर तो बिल्कुल ऐसे वर्टिकल 90 डिग्रीज एंगल में आसमान जाते नहीं। तो ये लफ्ज़ मिस्त्री दीन साहब ने अपने कबूतरों के मुतल्लिक क्यों कहा? बेटा अब ये चीज़ क्लैरिफाई अगर करे, अब मैं अजान हो रही है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अल्लाह को जान देनी है, या तो क्लैरिफाई करे चौधरी सखी, या क्लैरिफाई करे गियास साहब जो मिस्त्री दीन साहब के बेटे हैं, या कोई क्लैरिफाई करे उन्हों की बरादरी में से। अब मैं आपको एक पुराना वाकया सुना रहा हूँ, आप वो वाकया सुन लें तो आप मानेंगे कि ये सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी, यार ऊपर आ जाओ, दरवाज़ा बंद करके ऊपर आ जाओ। ये सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। आज से कोई 40 साल की पुरानी बात है। मैं तब 30-35 साल का था, 32 साल का था। दिलावर खान साहब मरूम के पास मैं इतवार के इतवार जाया करता था। उधर सारे लेलियानी वाले आया, बैठ जाए इधर आके, लेलियानी वाले आया करते थे, मियाँ नज़ीर मरूम आया करते थे, उस्ताद रूफ उनके छोटे भाई मरूम वो आया करते थे, लाला यूसुफ आया करता था, सतार आया करता था, सुल्तान आया करता था, एक उन्हों का भाई बग्गू है वो भी आया करता था, और बड़ा अच्छा हमारा दिन गुजरता था। एक दिन पुराने कबूतरों की बातें हो रही थी, पुराने वक्त की बात। ये मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, ये कोई तकरीबन
30-35 سال پرانی ہے. اور اس دن یہ جو بات بتا رہے تھے میاں نذیر صاحب مرحوم بتا رہے تھے، یہ تب سے بھی کوئی 10-15 سال پہلے کی بات تھی یا 20 سال پہلے کی بات ہوئی. مستری اپنا صاحب کی ایک دفعہ بازیاں لگی ہوئی تھی لیانی والوں کے ساتھ، اور شیخ ظفر بھی تب حیات تھا. یہ 3-4 گھروں کی اور یہ کمگر بھی تھے، انہوں کی 4-5 لوگوں کی اچھی بازیاں آپس میں لگی ہوئی تھیں. موسم خراب ہو گیا، موسم خراب ہو گیا. سارے لوگوں نے سوچا کہ ہم اکٹھے ہو کے مستری صاحب کے پاس جاتے ہیں تو مستری صاحب کو قائل کرتے ہیں کہ آج بازی موسم خراب ہے، آج بازی نہیں اڑاتے، ہم کل بازی اڑا لیں گے، کل موسم ٹھیک ہو جائے گا تو ہم کل بازی اڑا لیں گے. ساروں نے اکٹھے ہو کے مستری صاحب کے گھر گئے. مستری صاحب مرحوم مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے، گھر نہیں تھے. وہ باہر کھڑے ہو گئے. مستری صاحب جب نماز پڑھ کے نکلے، ان سارے لوگوں نے جن کا میں نے آپ کا نام دیا ہے، انہوں نے مستری صاحب کے ساتھ اصرار کیا کہ حاجی صاحب آج موسم خراب ہے تو کیوں نہ ہم کل بازی اڑا لیں، آج بازی نہ اڑائیں. مستری صاحب کے یہ لفظ تھے کہ دیکھو بیٹا، اگر یہ موسم اللہ کو پتہ ہے کہ آگے سے اور خراب ہوگا کہ ٹھیک ہوگا، اگر کل بھی موسم اس سے بھی زیادہ خراب رہا تو پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر آپ بازی پرسوں کرو گے. اگر موسم خراب ہے، میرے لیے بھی خراب ہے، آپ کے لیے بھی خراب ہے. کوئی اتنا بڑا تو تب لاہور جیسی اور پاکستان کی لیول پہ بازیاں نہیں تھی. لیانی اور قصور کا فاصلہ جو ہے وہ چند کلومیٹر کا ہے، 10 کا ہوگا یا 12 کا ہوگا، اتنا ہی ہوگا، اور باقی قصور میں سارے نزدیک نزدیک ہی تھے. تو مستری صاحب نے کہا، حاجی صاحب مرحوم نے، کہ کبوتر آپ اڑاؤ، جو آپ کے کبوتروں کے ساتھ ہوگا وہی میرے کبوتروں کے ساتھ بھی ہوگا. مستری صاحب نے انہوں کی بات نہ مانی، کبوتر اڑائے گئے. اب یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ آپ غور سے سنیں. مستری صاحب کے کبوتر مرحوم کے ہوا کے الٹے رخ 90 ڈگریز تو میں نہیں کہتا، میں اس وقت تو تب میرا خیال ہے اگر کبوتر بازی کرتا ہوں گا تو میں بہت چھوٹا ہوں گا. 90 ڈگریز تو نہیں، کوئی 60 ڈگریز یا 70 ڈگریز کے زاویے میں ایسے کبوتر ہوا پھاڑ کے آسمان چلے گئے، مخالف سمت میں. باقی جتنے بھی کبوتر باز تھے انہوں کے کبوتر ہوا میں اور بارش میں لڑتے رہے. سارے کے کبوتر، قصور والوں کے کبوتر 11:30-12 بجے تک بیٹھ گئے. مستری صاحب کے سارے کبوتر جو آسمان گئے ہوئے تھے، پہلا کبوتر انہوں کا 1:15 بجے بیٹھا اور اخیرلا کبوتر انہوں کا 4:30 بجے بیٹھا. بیٹا یہ چیز مستری صاحب کے کبوتروں میں تھی جو کسی اور کے کبوتروں میں نہیں تھی. اب اگر یہ چیز آج کل کے ٹیڈیوں میں نہیں ہے تو بیٹا میں اس کا آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا. اگر جو ٹیڈی اپنے نام سے منسلک کرتے ہیں، میں نے تو کبھی بھی جس کو ٹیڈی بیچی ہیں یہ کہہ کے نہیں بیچے کہ یہ خواجہ مجیب کے گھر کی ہیں. میں نے تو ہمیشہ یہی کہا، یہ بھی ابھی بھائی آئے ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹیڈی کبوتری لینی ہے، میں نے ہمیشہ یہی لوگوں کو کہہ کے بیچی ہیں کہ یہ چودھری سخی کے گھر کی ہیں. اب اگر یہ چیز آپ نے کلیریفائی کرنی چاہتے ہیں تو آپ بیٹا یہ چودھری سخی سے کلیریفائی کریں، میرے سے نہ کریں. اور یہ جو 2-3 چیزیں پوائنٹ میں نے آپ کو اٹھائے ہیں بیٹا، ایک تو آپ فیڈ نہ ڈالیں. اگر آپ فیڈ ڈال رہے ہیں تو اس کے ساتھ
آہستہ آہستہ ان کو عام دانے پہ بھی لے کے آئے بیٹا. اور مجھ کو جو بھی جنہوں نے کبوتر خریدنے ہوتے ہیں بیٹا، ایک اور چیز کہہ دیتے ہیں کہ جو بچے آپ کے پاس ہیں آپ انہوں کی پکچر بھیجو. بیٹا میں نے جتنی بھی پکچریں اپنے کبوتروں کی بھیجی ہوئی ہیں، اللہ کے فضل سے وہ بچے جتنے بھی ہیں انہوں کی اولاد ہے. میں بچوں کو ہاتھ میں پکڑ کے الگ الگ انہوں کو باہر نہیں بٹھا سکتا، کھڈوں کے اندر ہی ہوتے ہیں. اور کبوتر تو میرے ہی ہیں، پر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ بڑے بد کے تخم ہیں. یہ اس کھڈے سے ادھر چلے جائیں یا اس کھڈے سے ادھر چلے جائیں تو یہ دانہ نہیں کھاتے. تو میں انہوں کو الگ نہیں کرتا. جب جس کی ڈیمانڈ آتی ہے وہ آ کے انہوں سے پسند کرے اور لے جائے، اور اگر نہیں تو آپ مجھ کو کہیں گے، میں انہوں میں سے ہی سلیکٹ کر کے آپ کو بھیج دوں گا. اور بیٹا میرا ہر آدمی مجھ کو اب کبوتروں کی قیمت پوچھتا ہے، بڑے جوڑوں کی قیمت لگا دیتا ہے، اور میرے سے میرا موبائل نمبر پوچھتا ہے. میرا موبائل اب میں نے آج کے بعد بیٹا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں ہر آدمی کو نئے واٹس ایپ پہ یا نئے میسج پہ اپنا موبائل نمبر نہیں میں بتا سکتا. آپ میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیں. میرا موبائل نمبر بھی اور میرا واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے. اور واٹس ایپ آپ نے جب بھی میرے ساتھ کرنا ہے بیٹا رات کو کریں، صبح کے وقت نہ کریں. اور موبائل بھی کسی نے کرنا ہے تو صبح کے وقت نہ کریں، رات کے وقت کریں. کبوتروں کے پاس میں آ کے نہ آپ کا موبائل اٹینڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں کبوتروں میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اتنا مگن ہوتا ہوں کہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں کہ کسی آدمی نے مجھ کو فون کیوں کیا. اور میرا موبائل نمبر اور اس نمبر یہی ہے 032246548089 خواجہ مجیب احمد. اور میرا فیس بک جو ہے وہ بھی خواجہ مجیب احمد کے نام سے ہے، اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے وہ بھی خواجہ مجیب احمد کے نام سے ہی ہے. اور جنہوں نے اب نئے میرے پرستار آ رہے ہیں جو مجھ کو لائک کر رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، بیٹا جنہوں نے مجھ کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اب وہ مجھ کو سبسکرائب بھی کر دیں، آپ کی مہربانی. اور ایک آدمی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اب لاہور کے رہنے والے تھے، میں انہوں کو جانتا نہیں، قلعہ گجر سنگھ کے رہنے والے تھے. وہ لاہور میں مسلم لیگ سکول میں پڑھتے تھے. انہوں کو آج سے یہ کوئی بات ہے 50 سال کی، میں نہیں انہوں کو جانتا تھا، 50-60 سال کی بات ہوگی. مسلم لیگ سکول میں پڑھتے تھے. انہوں کو کبوتروں کو شوق تھا. رہنے والے تھے وہ قلعہ گجر سنگھ کے. انہوں کے ماں باپ انہوں کو ڈانٹتے تھے کہ کبوتر چھوڑ دو، پڑھائی کرو. وہ کبوتر نہیں تھے چھوڑتے، پڑھائی بھی کم کیا کرتے تھے. انہوں کا بڑا بھائی امریکہ چلا گیا. ان کی ماں باپ نے 7th کلاس میں انہوں کو اسکول سے اٹھا کے امریکہ بھیج دیا. وہ امریکہ میں جا کے پڑھنا شروع ہو گئے. امریکہ میں تو کبوتر بازی تھی ہی نہیں. امریکہ میں ہی رہے، امریکہ میں ہی پڑھے، امریکہ میں ہی ڈاکٹر بنے. اب وہ امریکہ کے بہت بڑے ڈاکٹر ہو کے ریٹائر ہو گئے ہیں. میرے ساتھ اب وہ رابطے میں ہیں، اور انہوں نے پرسوں کے چوتھ مجھ کو ٹیلی فون پہ میرے ساتھ ٹیلی فون کی ہے اور مجھ کو کہا ہے کہ میں اس وقت اگر اپنے ماں باپ کی بات نہ مانی ہوتی، میں پاکستان میں ہی ہوتا تو میں کبوتر باز ہوتا، میں اتنا بڑا ڈاکٹر نہ ہوتا. اب امریکہ میں وہ سینٹ کے ممبر تو نہیں ہے، سینیٹر تو نہیں ہے، پر امریکہ کے بورڈ میں جتنے بھی ہائی رینکنگ ڈاکٹرز ہیں انہوں کا نام انہوں میں شامل ہوتا ہے. جو امریکہ کے پریزیڈنٹس ہیں وہ بھی انہوں سے جا کے علاج کرواتے ہیں.
تو بیٹا انہوں نے مجھ کو ایک قسم کا اب کیا کہیں مینا مانا ہے یا تانا دی ہے کہ آپ نے کبوتر بازی کی ہے, آپ نے پڑھائی نہیں کی. تو آپ نے اگر پڑھائی کی ہوتی تو آپ بھی اس وقت میری جگہ پہ کھڑے ہوتے. تو بیٹا اب یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کیا میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں, وہ سارے سرخرو ہیں, وہ بہت بڑے افسر ہیں, پر میں اپنی لائن میں آ گیا ہوں. تو بیٹا اب اس کا تو اللہ جانتا ہے, میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا. یہ واقعہ انہوں نے مجھ کو بتایا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں اپنے ساری اولاد کو, اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ کبوتر بازی اگر آپ نے بچپن میں کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے ماں باپ کی تابعداری کریں, پڑھائی کریں. اس کے بعد آپ نے اگر کبوتر رکھنے ہیں تو ایک آدھا جوڑا خوبصورتی کے طور پہ کاٹ کے رکھ لیں, انہوں کے بچے پلوایا کریں اور کسی کو دے دیا کریں, اڑانا نہ کریں. اگر آپ کبوتر اڑانے شروع کریں گے تو آپ کا ٹائم بہت لگے گا اور آپ پھر پڑھائی نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے یہ میں آپ کو بڑی دنوں کا, بہت سالوں کا کہہ رہا ہوں, اور اب مجھ کو انہوں نے بھی بتایا. تو بیٹا یہ آپ وہ کریں گے تو ٹھیک ہے. خدا حافظ.